السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے والی ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ کبھی تم نے ایسا محسوس کیا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہے، کوئی خاص، جس کے لیے تمہارے دل میں ایک عجیب سا پیار ہے؟ کیا کبھی تمہیں کسی شہر سے، کسی جگہ سے اتنی محبت ہو گئی ہو کہ تم چاہتے ہو کہ بس کسی طرح وہاں کی ہوا تمہیں بھی چھو لے؟ تو سنو، آج ہم بات کریں گے تہجد کے بارے میں، اور یہ کہ یہ تمہاری محبت کو کیسے پروان چڑھاتی ہے، تمہارے خوابوں کو حقیقت میں کیسے بدلتی ہے، اور تمہارے لیے معجزے کیسے کرتی ہے۔ یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو جائے گی اگر تم نے اس کو دل سے سن لیا۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ رات کے سکون میں پڑھی جاتی ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور صرف تم اور تمہارا رب ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں کہ وہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ سوچو ذرا، تمہارے رب کا یہ وعدہ ہے۔ اس وقت مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور یہی وقت ہے کہ جب تمہارے دل کی سب سے گہری خواہشیں تمہارے رب کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں محبت کی بات۔ دیکھو، محبت ایک خوبصورت چیز ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی رضا سے جڑی ہو تو یہ اور بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب تم کسی سے محبت کرتے ہو اور اللہ سے دعائیں کرتے ہو، خاص کر تہجد میں، تو تم اپنی محبت کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو۔ یہ کہنا کہ یا اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہ عطا کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو مطمئن کر دے۔ یہ دعا تمہاری محبت کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور یقین کرو جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد سے معجزے ہوتے کیسے ہیں؟ دیکھو، معجزے کا مطلب ہے ناممکن کا ممکن میں بدل جانا، اور اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب تم رات کے سناٹے میں دنیا کے شور سے دور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرتے ہو اور اپنی محبت، اپنی خواہش، اپنی امید سب اس کے حوالے کر دیتے ہو، تو یقین کرو تمہاری زندگی میں ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا پیغام جو تمہارے خواب کو حقیقت کے قریب لے آتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی ہی لڑکی کی کہانی سناتی ہوں۔ کہانی نہیں بلکہ یہ بات ہے۔ آج سے 8-9 ماہ پہلے ایک لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس لڑکی کا میں نام تو نہیں بتاؤں گی، لیکن وہ کہیں پہ جاب کرتی تھی اور اس سے اپنے کولیگ سے بے حد محبت ہو گئی، لیکن وہ لڑکا بالکل اس کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ اس کو لگا کہ شاید کبھی بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے جب مجھے کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور دعائیں مانگنا شروع کرتی ہوں۔ پہلے میں صرف نمازوں میں دعا کرتی تھی، پھر آپ کی ایک ویڈیو دیکھ کے تہجد پڑھنا بھی شروع کی۔ شروع میں وہ عام نمازوں میں مانگتی رہی، پھر ایک دن اس نے تہجد کے بارے میں سنا میری ہی ویڈیو سے، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں تہجد میں اللہ سے بات کروں گی۔ رات کو اٹھی، وضو کرتی، 2 رکعت نماز ادا کرتی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو سکون دے دے۔ اور 6-7 ماہ گزرنے کے بعد اس لڑکی کا اس سے نکاح ہو گیا، اور اس لڑکی نے مجھے آج سے 7 یا 8 دن پہلے کال کر کے یہ بات بتائی، اور اس نے مجھے بتایا کہ تہجد کس طرح سے معجزے کرتی ہے، اور تہجد کس طرح سے کہانیاں بدلتی ہے، کس طرح سے ناممکن کو ممکن میں بدلتی ہے۔ تو آپ بھی تہجد پڑھنا شروع کریں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں کسی شہر سے عشق ہو گیا ہو جسے تم چاہتے ہو کہ وہاں رہوں، وہاں کی گلیوں میں چلا جاؤں، وہاں کا موسم محسوس کروں؟ یہ بھی ایک خواب ہے نا؟ تو اس خواب کو بھی حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے، اور وہ ہے تہجد۔ کیونکہ جب تم تہجد میں اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ اگر یہ شہر میری قسمت میں ہے، اگر اس شخص کی محبت، اس شہر میں رہنا، اس کے ساتھ رہنا میری قسمت میں ہے تو اسے مجھے عطا کر دے۔ اور جب تم تہجد میں گڑ گڑا کر یہ دعائیں مانگتے ہو تو پھر تمہارے لیے بھی اسی طرح معجزے ہوتے ہیں جیسے اس لڑکی کے لیے ہوئے ہیں۔ اب یہ سب سن کر تم سوچ رہے ہوگے کہ ٹھیک ہے، ہم تہجد پڑھیں گے، لیکن کیسے؟ دیکھو، آسان سا طریقہ ہے۔
شروع میں بس نیت کرو کہ میں تہجد پڑھوں گا یا پڑھوں گی، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا سو جاؤ، پھر اٹھ کر 2 رکعت بھی پڑھ لو۔ شروع میں زیادہ مت سوچو، بس کنسسٹنسی سے کرتے جاؤ، دعا کرتے رہو، تہجد پڑھو اور دعا میں دل کھول کر بات کرو اللہ سے، جیسے دوست سے کرتے ہیں۔ اپنے خواب، اپنی محبت، اپنی مشکل سب کچھ اس سے کہہ دو۔ اور ہاں، یاد رکھو، تہجد صرف اس لیے نہ پڑھو کہ تم کسی کو پانا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے بھی پڑھو کہ تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، کیونکہ جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ مت سوچو کہ اگر تم نے تہجد پڑھی تو سب کچھ فوراً ہو جائے گا۔ نہیں، کبھی کبھی اللہ انتظار کرواتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اور بھی خوبصورت چیز دینے والا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ تمہارے دل کو سکون دے دیتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن یقین کرو جو بھی ہوگا تمہارے حق میں بہتر ہوگا، وہ تمہارے دل کے سکون کے لیے ہوگا۔ اس لیے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، چاہے محبت کے لیے ہو، کامیابی کے لیے یا صرف اللہ کے لیے، کیونکہ یہ وقت وہ ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رب خود کہہ رہا ہوتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، تو جاؤ مانگو اپنے رب سے، آج ہی پڑھو۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگی ہیں تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ تم کون سی دعا تہجد میں مانگتے ہو۔ اپنی تہجد کی کوئی سٹوری بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میں اسے اپنی اگلی ویڈیو میں شامل کر سکوں۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے اور بناتی رہوں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام اس ویڈیو کو سننے والوں کے دل کو سکون عطا فرمائے اور ان کی محبتیں انہیں عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔